ایک آفیشل سٹانس کی ایک ریاست کی کر رہے ہیں. اصل سازش وہ ہے, اصل ڈیوائیڈ وہ ہے ملک کے اندر جو آپ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. سیاسی قیادت نے, آرم فورسز نے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر, دونوں میٹنگز کے اندر ایک ہی سٹانس ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. اس سٹانس کو اگر آپ نے ریفیوٹ کرنا ہے, اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ جب وزیر اعظم تھے تب بھی وہی سٹانس تھا, اور ہماری حکومت میں بھی جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو تمام پریمیئر نے, تمام جو قیادت وہاں موجود تھی, ان سب نے اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. تو آپ نے کیوں نہیں شواہد دیے؟ کون سے ایسے شواہد ہیں آپ کے پاس جس سے آپ بیرونی ملک سازش کو بیان کر سکتے ہیں یا ثابت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ 4 سال آپ نے سیاسی مخالفین پہ کرپشن کا بیانیہ دینے کی کوشش کی, جھوٹا, اور جب عدالتوں میں ثبوت پیش کرنے کا موقع آیا تو آپ بھاگ گئے. کسی بھی کیس میں شواہد پیش نہیں کیے. کبھی 56 ریفرنس, کبھی 40 ریفرنس, کبھی 22 ریفرنس, کبھی 200 ریفرنس, کبھی 400 ریفرنس, کبھی نیب کے ریفرنس, کبھی ایف آئی اے کے ریفرنس, کبھی نیب ریاضی گٹھ جوڑ کے ریفرنس. جب بیلیں ہوئیں, شہباز شریف صاحب کی جب بیل ہوئی لاہور ہائی کورٹ سے, جس میں کوئی منی لانڈرنگ, کوئی کک بیک, کوئی کرپشن, کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں, آپ نے سپریم کورٹ میں نعیم بخاری صاحب نے چیلنج کی عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر, جب سپریم کورٹ نے شواہد مانگے اپنی درخواست واپس لے لی. یہ ہے آپ کی اصل بیانیوں کی کہانی. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت اداروں نے ایک نیوٹرل پوزیشن, جو آئینی پوزیشن ہے, اس کو اختیار کیا ہے, جو آپ کو پسند نہیں ہے, جو آپ کو پسند نہیں آ رہی. کیونکہ ایک طرف آپ کا کرپشن کا گندھ ہر روز عوام کے سامنے آ رہا ہے. آپ نے ملک کے, ریاست کے مفادات کو کوڑیوں کے دام بیچا اپنے ذاتی مفادات کے لیے. آپ نے کرپشن کی دکان لگائی. آپ نے ہر اس ملکی مفاد کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور لوٹ مار کی جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا. یہ جو آپ کو کل ایک سکینڈل نظر آیا ہے 50 بلین کا, جس میں ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ایک ڈیل تھی, آپ اس میں ٹپک پڑے. کیوں؟ کیونکہ کمیشن کھانی تھی, کیونکہ ملکی مفاد بیچنا تھا, کیونکہ اپنا شیئر لینا تھا, اپنی کمیشن لینی تھی. اور یہ آپ نے غلیظ کام کیا کہ آپ نے ریاست کے پیسے کے اوپر ڈاکہ ڈالا. اور جس منصوبے کو اٹھاؤ اس میں آپ کے چہرے فرنٹ پرسنز کے عیاں ہیں. ہر سکینڈل میں آپ کو نام عمران خان کا ملے گا, ان کی اہلیہ کا ملے گا, فرح گوگی کا چہرہ ملے گا, وہ شہزاد اکبر کا چہرہ ملے گا. یہ تمام وہ چہرے ہیں جو آپ نے رکھے ہوئے تھے اس لوٹ مار کے لیے. اور یہ کام آپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ جب بھی یہ کوئی سکینڈل سامنے آتا ہے تو آپ اداروں کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. آج کل سپریم کورٹ آپ کو کیا ریلیف دے؟ اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, توہین عدالت کا نوٹس لے جو آپ نے 25 مئی کو کیا, جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ H9 میں اپنی جلسہ کریں اور گھر چلے جائیں. آپ نے وہاں پہنچ کر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کال دی ڈی چوک جانے کی. اس کے بعد آپ نے میٹرو بسز جلائیں, اس کے بعد آپ نے درخت جلائے, اس کے بعد آپ نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور ڈی چوک پہنچنے کا آپ نے, کیونکہ آپ کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں تھے کہ آپ H9 کے اندر جلسی کر کے دکھا سکیں. ہم مانیٹر کر رہے تھے جو آپ دم دبا کے بھاگے 25 مئی کے بھگوڑے کہ عوام کو ڈی چوک کی کال دیتے رہے اور خود سینٹورس سے بھاگ گئے ایف8 سے. کیوں بھاگے تھے؟ جاتے ڈی چوک. آپ نے عدالت کے فیصلے کی کنٹیمپٹ کی اور عدالتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دیں. پولیس کو شہید کرنے والے, اپنے گھروں سے گولیاں مار کے پولیس کو مارنے والے, شہید کرنے والے, ان کا کورٹ ساتھ تھے. خونی مارچ کا اعلان کرنے والے کورٹ ساتھ تھے. ڈنڈے بانٹنے والے اور اسلحہ بانٹنے والے کورٹ اس کا ساتھ تھے. اور پھر یہ بیرونی ملک سازش کا بیانیہ لے آتے ہیں, گھڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو آپ کا بیانیہ ہے وہ اپنی موت مر چکا ہے. آپ بیانیہ جو ہے نا وہ آپ اس لیے ڈائیورٹ کرتے ہیں, یہ کرائے کے ترجمانوں کو بنی گالا سے ڈائریکشن دے کر
کیونکہ آپ کے اپنے جو اعمال نامے اور کرتوتیں اور کرپشن کے اسکینڈلز ہیں وہ پاکستان کی عوام کو پتہ چل رہے ہیں, جو جس کی گرفت میں آپ لوگ سارے آنے والے ہیں. اور یہ تمام چیزیں اس لیے کیونکہ وہ تمام ادارے جو آئین کے مطابق اس وقت نیوٹرل پوزیشن اٹین کر چکے ہیں, آپ روز بیٹھ کر ان کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی کرو, اپنی گندی گھٹیا جھوٹی سیاست کے بیانیے میں ان کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم پر اٹیک کرتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, پاکستان کے جو پریمیم ایجنسیز ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اور ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی. یہ وہ سازش کا بیانیہ ہے, یہ اصل آپ کے دماغ کی سازش ہے جو آپ نے پہلے اندرونی ملک سازش کی, ملک کی معیشت کمزور کی, ملک کی خارجہ پالیسی کمزور کی, لا اینڈ آرڈر کمزور کیا, ملک کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جو آپ نے کمزور کیا, کشمیر فروشی کی, ملک کی آپ نے بنیادوں کو ہلایا, عوام کو غریب کیا, عوام کو بھوکا کیا کہ ملک کے اندر انتشار اور انارکی پھیلے. پھر جاتے جاتے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے والی ہے تو آپ نے ملک کے اندر معیشت کے لیے جو بارودی سرنگیں بچھائی, آئی ایم ایف کے کمزور معاہدے کیے, پاکستان کی عوام کی قسمت کو آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدے کی بھینٹ چڑھایا اور کمزور بنیادوں پر کیے. یہ جو کرائے کے ترجمان ڈائریکشن لے کر آتے ہیں بنی گالا سے, وہ سارے مسترد شدہ عمران خان نے خود ان کو وزارتوں سے نکالا ہوا. کبھی کرپشن کیس کے اوپر جس شخص کو نکالا اس کا کوئی حساب نہیں کیا. دوائیوں کا سکینڈل, گیس کا سکینڈل, پیٹرولیم کا سکینڈل, آٹے کا سکینڈل, چینی کا سکینڈل, کسی بھی سکینڈل کے اندر آپ نے جو وزیر فارغ کیا اس کا کوئی حساب نہیں, کیونکہ اس کی لوٹ مار کی اسائنمنٹ مکمل ہو کر وہ گھر گئے تھے جو آپ کا مقصد تھا. اور آج جب وہ کہانیاں اور وہ داستانیں نکل رہی ہیں تو ڈائریکشن لے کر آتے ہیں کہ ڈائیورٹ کرو, میڈیا کو ڈائیورٹ کرو, اس قسم کی بات کرو اداروں پہ کہ میڈیا ڈائیورٹ ہو, حکومت پہ اس طرح کی بات کرو کیونکہ حکومت ڈائیورٹ ہونے والی نہیں ہے. ادارے نیوٹرل ہیں اور پاکستان کی حکومت اس وقت صرف اور صرف آپ کا ڈالا ہوا گند, آپ کی کرپشن کا گند, آپ کی مہنگائی کا گند, آپ کی معیشت معاشی تباہی کا گند, آپ کا بے روزگاری کا گند, اور پاکستان کی عوام کو جو آپ نے بے روزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے, ہم اس کا گند صاف کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ نہ صرف وہ گند صاف کریں گے, اکنامک سٹیبلٹی کی طرف لے کر جائیں گے ملک کو. یہ مشکل فیصلے ضرور ہیں, ہمیں اس بات کا ہم سمجھتے ہیں, وزیر اعظم یہ سوچ اور فکر رکھتے ہیں کہ عوام آج مشکل میں, اور اسی لیے دن رات کام کر رہے ہیں. یہی وہ وجہ ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور معاشی ڈائریکشن کو سیٹ کرنے کے لیے. اور ایسی شیطانی لوگ جو ملک کی معیشت سے کھیلتے ہیں, جو عوام کی بھوک کے ساتھ کھیلتے ہیں, عوام کے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, ملک کی سالمیت کے ساتھ کھیلتے ہیں, ریاست کے ساتھ کھیلتے ہیں, اپنے جھوٹے سیاسی بیانیے کی وجہ سے, اپنی گھٹیا سیاست کو چمکانے کے لیے, انشاءاللہ آئندہ اس کے لیے بھی کہ وہ معیشت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں, وہ والی بھی سمت کو سیدھی کر کے جائیں گے. اور ملک کو باعزت طریقے سے روزگار کمانے کے مواقع, جو آپ بجٹ آیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مشکل حالات اور آئی ایم ایف کی شرائط کے باوجود ایک عوام دوست بجٹ دیا ہے, زراعت دوست بجٹ دیا ہے, انویسٹمنٹ دوست بجٹ دیا ہے, آئی ٹی دوست بجٹ ہے, جس سے پاکستان کے نوجوان جو ہے ان کو مواقع مل سکے, زراعت اور کسانوں کو مواقع مل سکے, تاکہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو, زیادہ سے زیادہ ٹریڈ ہو, زیادہ سے زیادہ جو نان پروڈکٹیو ایسٹس ہیں وہ پروڈکٹیو ایسٹس اور انویسٹمنٹس کی طرف جائیں. اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکے گی. اس لیے یہ خطرناک کھیل مت کھیلیں, اس سے تباہی کلیکٹیو ہوگی. اور جو آپ انتظار کریں, ابھی تو آپ کو پارلیمان سے مسترد کیا ہے, انشاءاللہ اکتوبر 2023 کے الیکشن میں پاکستان کی عوام, جنہوں نے پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا, بے روزگار کیا, غریب کیا, معاشی تباہی کی, کشمیر فروشی کی, دوائیوں کے اوپر پیسہ کمایا, کووڈ کے فنڈ کے اوپر پیسہ کمایا, درختوں کے اوپر پیسہ کمایا, اور عوام کی جو قومی خزانہ تھا, جو عوام کی ٹیکس پیئر منی تھی, اور ملکی مفاد کو بیچا, ان سب کا حساب اکتوبر 2023 میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن بابا یہ بتائیے گا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے کافی وہ جارحانہ سیاست سے اپوزیشن کو ڈکٹیٹ کرتے تھے, اب وہ اپوزیشن میں ہیں تو اب بھی وہ حکومت اور اداروں کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں.
آپ کی جانب سے بے شمار اسکینڈلس کی تو بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ کرپشن کی وہ کرپشن کی، لیکن ابھی تک جو عملاً ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ابتدا میں کہا گیا کہ عین شکنی پر آرٹیکل 6 لگے گا، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جو ڈی چوک میں جو کچھ ہوا اس پہ کارروائی ہوگی، FIRs کا اندراج ہوا. ابھی تک کوئی عملاً کارروائی نہیں ہوئی، تو یہ معذرت خانہ رویہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے بیانات اور آپ کا جو اختلافی بیانیہ ہے وہ اس سے میل نہیں کھاتا کہ کوئی ایکشن نہیں ہے ابھی تک. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے ڈکٹیٹ کرنے کی بات کی، اس پہ میں واضح یہ عمران خان صاحب کی سوچ ہے کہ وہ اس رویے کے ساتھ کسی کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں، ہم تو ڈکٹیٹ ہو رہے. سپریم کورٹ اپنا کام کر رہی ہے، وہ بھی ڈکٹیٹ نہیں ہو رہی. اور جن کو جو نیوٹرل ادارے جو کہ پاکستان کی ریاست کے ادارے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں جو ان کا کام آئین کے مطابق ہے. اس لیے یہ صرف ان کی سوچ ہے کہ وہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں اور آگے ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں. ڈکٹیشن انہوں نے دے دی اپنے مافیاز اور کارٹلز کو 4 سال، جنہوں نے ان کے حکم کے اوپر عوام کو لوٹا. ڈکٹیشن صرف وہ تھی جو ان کو مل گئی. باقی یہ ہے کہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ملک کو بھی آگے لے کر جائیں گے، اور وہ تمام ترقی جو 2018 میں جہاں سفر ختم ہوا تھا اسی سفر کو دوبارہ بحال کیا ہے. حالات غیر معمولی ہیں، مشکل ہیں، لیکن انشاءاللہ تمام چیزوں کو اپنے راستے پر ڈال کر عوام کے پاس باعزت طریقے سے جائیں گے اور کارکردگی کا بیانیہ لے کر جائیں گے. لگتا ہے کہ جیسے صاحب کی ایک عام معافی کا اعلان کیا جائے گورنمنٹ کی جانب سے، ذاتی جو معاملات میں رہے ہیں وہ تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن آئین شکنی ہے جو قانون جو عدالتوں نے ان کو سزائیں دی ہیں اس حوالے سے مہاجر صاحب یا ان کی گورنمنٹ کیسے انہیں معاف کر سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ اپنا ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کیا ہے. آپ نے اگر دیکھا ہو کہ جس 4 سال جس ذاتی طور پر جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو ان کے خلاف کیسز بنے، اقامے کے اوپر جو کیسز بنے، پیناما سے سٹوری سٹارٹ ہوئی، پھر ان کی جب کلثوم نواز شریف صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، جب وہ بیمار ہوئیں تو کس قسم کی میں الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتی جو پولیٹیکل بیانیہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی اور کہا یہ پتہ نہیں صاحب ڈرامہ ہے، ایسے افسوسناک. پھر ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، ایک جیل میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہے اور خود واپس آئے. اگر انہوں نے بھاگنا ہوتا یا کسی قسم کا ان کا کوئی ایسا اقدام ارادہ ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ سیاستدان ملک کی 75 سالہ تاریخ میں واپس آئے. وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جیل میں رہے جہاں ان کو اپنی کلثوم نواز شریف صاحبہ کی جو خبر تھی وفات کی وہ ان کو جیل میں ملی. مریم نواز شریف صاحبہ بھی جیل میں تھیں، وہ خود بھی جیل میں تھے. اس کے بعد دوبارہ مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا. تو ایک وہ پرسنل کاسٹ بھی انہوں نے دی ہے لیکن ملک کی خاطر دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس بارے میں زیادہ بات بھی نہیں کرتے. میں نے ان کو کبھی بھی پبلکلی اس پہ، کیونکہ جو انہوں نے قربانی اس ملک کے لیے دی ہے وہ بہت بڑی ہے، اور اسی کو تناظر میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ان سے ان کے کوئی ذاتی وہ نہیں ہے، لیکن اور اگر مطلب انہوں نے اپنی ذات کو اس سے الگ کیا. باقی ملک کے اندر جو چیز ہے وہ قانون ہے، ہر چیز اس کے مطابق ہے، لیکن انہوں نے میں سمجھتی ہوں ایک ایسا بیان دیا ہے جو ایک اعلیٰ ظرفی کا بیان ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی ذات کا کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ اس وقت بھی ان کی حکومت اقتدار میں ہے جو مسلم لیگ نون ہے، اور یہ ان کے بیان کا سیاق و سباق تھا. جی میڈم، عمران خان صاحب صبح شام جو ہے وہ اداروں پہ تنقید کرتے ہیں، خاص کر کے اسٹیبلشمنٹ پہ. دوسری جانب آج جو ان کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں اسد عمر صاحب، انہوں نے واضح کہا ہے کہ DGIS کو کم از کم سیاسی معاملات پہ بیانات نہیں دینے چاہیے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ اداروں کی آپ نے بات کی، آپ اداروں کی بات کرتے ہیں، وہ تو آئین پہ حملہ کر چکے ہیں. سپریم کورٹ کیوں کھلی تھی رات کو؟ یہ عمران خان سوال پوچھتے تھے نا، کیونکہ آئین شکنی کی تھی، ایک آئین کو توڑا تھا، پامال کیا تھا، یرغمال بنایا تھا، اس لیے سپریم کورٹ کے دروازے رات کو کھلے تھے. تو جو شخص آئین آئین شکنی کر سکتا ہے اور آئین کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، جس کو آئین کی پاسداری نہیں ہے، اور پھر اب اپنے جھوٹے سیاسی بیانیے کو فروغ دینے کے لیے وہ اداروں کے اوپر اٹیک روز کیوں؟ اور میں نے آپ کو ایک وجہ بھی بتا دی ہے کہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ اداروں پہ اٹیک کرو گے تو کرپشن کا بیانیہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا، میڈیا جو ہے وہ اس طرف اٹینشن دے دے گا. یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بیرونی ملک سازش جو ہے یہ عوام نے مسترد کر دی ہے.
یہ چیز اگر اس میں کچھ بھی میں ایک دو منٹ کے لیے سوچ لوں کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریس ریلیز جس میں سازش نہیں ہوئی کیوں اس کو انڈورس کیا؟ اس وقت آپ جو چاہتے کر سکتے تھے، وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں میں آپ نے ڈالا اپنے ایک حکم سے، تو آپ انڈورس کیوں کیا آپ نے؟ آپ کہتے سازش ہوئی ہے، یہ اس کے شواہد ہیں، یہ سازش ہوئی ہے، اسی وقت جوڈیشل کمیشن بناتے اور 15 دن کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور خط کو جیب سے نکال کر بیرون ملک سازش جو ہے نا وہ ایک مذاق اور مسخرہ پن لگتا ہے جو عوام مسترد کر چکی ہے۔ آپ کی حکومت اتحادی حکومت ہے، لیکن اس وقت جو مناظر نظر آ رہے ہیں ملک میں کہ عمران خان سے جنگ صرف نون لیگ کر رہی ہے، باقی اتحادی کہاں پہ، کیوں خاموش؟ اتحادی آپ نے دیکھا ہے کہ ہر کابینہ کی بریفنگ کے بعد ان تمام کرسیوں کے اوپر اتحادی بیٹھے ہوتے ہیں، کابینہ کے اندر تمام اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کی ریپریزنٹیشن موجود ہے، جو کابینہ فیصلے کرتی ہے اس کے اوپر مور ہوتی ہے تمام جماعتوں کی جو کابینہ کا حصہ ہیں، جہاں کیبنٹ کے اندر تمام جماعتوں کی ریپریزنٹیشن ہے، نمائندگی ہے، کلیکٹیو فیصلے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ ملک کی تاریخ میں یہ جو موقع ہے جہاں وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی موجود ہے، جہاں تمام پروونشل صوبائی نمائندگی موجود ہے، جہاں تمام جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے، اور وہ فیصلے جو اس وقت مشکل فیصلے ہیں وہ حق زبان ہو کر لیے جا رہے ہیں، کیونکہ جو حکمت عملی ہے وہ بھی اجتماعی ہے اور وہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہے۔ اور یہ تمام فیصلے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تمام اتحادی اکٹھے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے فیصلے ہیں۔